جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نبی کے فرمان کے ذریعے۔ دیکھیں دین بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے اسے دین کے سمجھ دیتے ہیں، تو یقین کریں دین کے ساتھ جڑا رہنا آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہم جیسے آج میرا ٹاپک ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں، تو جیسے ایک حدیث ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ خطرہ کس چیز سے ہے، یعنی میرے متعلق آپ کو سب سے زیادہ خطرہ کس چیز سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اپنی زبان کو پکڑا اور اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرے کی چیز جو ہے وہ زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، ہمیں ہم اللہ کا شکر کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھو۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے، اچھی باتیں سیکھیں گے، سکھائیں گے، تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہے دین کے ساتھ نہیں جڑتے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو ہے کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، اور اس کا کتنا زیادہ اس کا وبال ہے، کتنی سخت اس کی سزا ہے۔ یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کے اوپر تہمت لگا دینا، تو یہ کتنے جو ہے آپ سوچیں کہ کتنا اس کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے، اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموش کس سے رہا؟ یعنی جس کو غلط بات کرنے کی عادت ہے وہ خاموش رہے، یعنی جو غلط بات کہنے سے خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو اس لیے جب بولنا ہے اچھا بولنا ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے کہ جیسے ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو یاد کر کے رویا کرو۔ یہ تین جو تھی نصیحتیں کی تھی، کہ دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ ایک صحابی تھے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات کیسے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو اور اپنے گھر سے یعنی بلا ضرورت نہ نکلا کرو، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر رویا کرو۔ تو دیکھیں زبان کی حفاظت کرنا اور بلا ضرورت نکلنا، اور دوسرا یہ کہ اپنی کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کرتا ہے، خطا اس کی فطرت میں ہے، تو جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر جو ہے اظہار ندامت ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہانے چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا، شرمندہ ہونے والا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبول کرتے ہیں، اللہ تو سنتے ہیں، اللہ تو منتظر ہیں کہ میرا بندہ، گناہ گار بندہ میری طرف آئے، مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کروں۔ تو یہ زبان کی حفاظت ہم سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا خطاب فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا تقوی ہے اور خوش اخلاقی ہے۔ یعنی اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی کیا ہے؟ کہ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہر بات کرتے ہوئے سوچیں گے، اور کوئی غلط کام کرتے ہوئے بھی سوچیں گے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اور خوش اخلاقی جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اپنے اخلاق ایسا بنانا چاہیے۔ اور پھر آپ سے میں ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کیا چیز لوگوں کو جہنم میں پہنچائے گی؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وہ زبان ہے اور وہ شرمگاہ ہے۔
تو ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو 2 چیزوں کی گارنٹی دے، یعنی 2 چیزوں کی ضمانت دے کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ کو 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے. پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ انسان جو ہے کوئی خیر کی بات یعنی اپنے منہ سے نکالتا ہے، یعنی کوئی بھلائی والی بات، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور وہ بات اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اللہ درجات جو ہیں وہ بلند فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح بعض دفعہ انسان کوئی نافرمانی کی، اللہ کی کوئی نافرمانی کی کوئی ایسی بات، ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اللہ اتنا اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ وہ یعنی ہمیشہ اس سے ناراض ہی رہتا ہے. تو اس لیے ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، جب بھی ہم بولیں، اللہ نے زبان دی ہے، جب بھی ہم اس کا استعمال کریں تو اچھا استعمال کریں. اور ان سارے ارشادات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی کس قدر حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.